اگر تم بات کرتے ہو، کہتے ہیں ہمارے اسلاف یا علی 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 کرتے ہو، مثال کے طور پر جو علی علی کرنے والے ان کو لے لو. علی نے کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا جان لو یہ جو قرآن میں گزشتہ اقوام کا ذکر ہے وہ اصل میں تمہارا ذکر ہے. وہ اصل میں کن کا ذکر ہے؟ تمہارا ذکر ہے. اس سے پہلے کہ تمہیں ان اقوام کی طرح نشان عبرت بنا دیا جائے بعد والوں کے لیے، تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرنا، تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرو. یہ علی نے کہا تھا. تو جتنے بھی علی کے ماننے والے ہیں، علی علی کرنے والے ہیں، یہاں میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، ذرا آؤ میدان میں. اگر تم کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں تو علی نے تو یہ کہا تھا. آج اس وقت ذرا علی کی مانو نا، پتہ چلتا ہے نا. علی نے تو یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے بعد والوں کے لیے، تم اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کر لو. کون سے اپنے سے پہلے والے؟ یہ قرآن میں جن کا ذکر ہے. تو اے علی کے ماننے والوں، ذرا دیکھو، غور تو کرو کہ قرآن میں کن کا ذکر ہے. قرآن میں ذکر ہے. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ باقی سب بھی کان کھول کے سن لیں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے، دیکھو بھائی، ایک قوم جنہیں قوم نوح کہا جا رہا ہے، وہ قوم کیا کر رہی تھی؟ فساد کر رہی تھی ترقی کے نام پر، اور انتہا پر آ چکے، عذاب ان کے سر پر آ چکا. ہم نے رسول بھیجا، رسول نے کھل کھل تباہ کیا، انہوں نے کیا کفر و کذب کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ رسول اس کی دعوت کو ماننے والوں کو بچا لیا، کفر و کذب کرنے والوں کو صفاصے سے مٹا دیا. اب یہ قرآن میں کیوں یہ ذکر کیا گیا؟ قرآن میں یہ بتایا اس طرح ہم نے اس قوم کو نشانی عبرت بنایا گیا، یہ اس لیے تاکہ دیکھو کہیں تم آج ایسے ہی وقت میں تو نہیں ہو. کیا آج بالکل ویسا ہی تو نہیں ہو رہا؟ اگر آج بالکل ویسا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے بعد والوں کے لیے، تم جو تم سے پہلے والی اقوام ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان سے عبرت پکڑ لو، ان سے عبرت پکڑ لو. اگر ایسے وقت میں موجود ہو تو پھر ان میں جن کو بچایا گیا بچنے والوں میں سے ہو جانا، نشان عبرت بننے والوں میں سے نہ ہونا. جو ہود اور قوم عاد کا ذکر ہے، یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تمہارے لیے کہ جب تم میں یہ وقت آئے، اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، جان لو جب تم میں یہ وقت آئے، تم میں یہ وقت آئے کہ تم میں ہمارا ایک رسول آئے جو تمہیں کھول کھول عذاب عظیم سے متنبہ کرے، جو میں کہے کہ تمہیں صفحہ سے مٹایا جانے والا ہے، عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے، جو یہ کہے کہ میری موجودگی میں نہ صرف عذاب آئے گا بلکہ مجھے اور میری دعوت کو ماننے والوں کو بچا لیا جائے گا اور کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ سے مٹا دیا جائے گا، نشان عبرت کا. لہذا اس وقت چونک جانا، کان کھول لینا، دماغوں کے تالے اتار لینا، اور اس وقت ان میں کھڑے نہ ہو جانا جن کو نشان عبرت بنایا گیا قرآن میں دیکھ لو، بلکہ ان میں کھڑے ہونا، ان کے ساتھ ہونا جن کو بچایا گیا. اور جان لو وہ انتہائی تھوڑے ہوں گے. قرآن میں کیا ہے؟ نوح اور اس کی دعوت کو ماننے والے کتنے تھے؟ انتہائی تھوڑے. اور پیچھے کفر و کذب کرنے والے اکثریت. خود اور اس کی دعوت کو ماننے والے انتہائی تھوڑے، انگلیوں پر گنے چنے جانے والے، اور کفر و کذب کرنے والے اکثریت. اس طرح جتنے بھی رسول آئے دیکھ لیں. تو یہ بتایا جب تم میں، یہ قرآن میں کیا؟ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے. کہا جب تم میں یہ ایونٹ ہو، یہ وقت آئے، لہٰذا اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ جو کفر و کذب کرنے والے ہوں اور نشانی عبرت بن جاؤ. ٹھیک ہے؟ بلکہ اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت ان میں کھڑے ہونا جن کو بچایا جانے والا، جو باقی رہنے والے ہیں ان میں کھڑے ہونا. اور یہ کوئی مشکل نہیں، یہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے. اب بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، تو پھر انجوائے کرو، کفر و کذب کرو، میرا کیا بگڑنا ہے؟ احمد عیسیٰ نے تمہیں ثابت کر دیا، تمہیں، تمہارے ملاٹوں کو، تم قرآن کے منکر ہو، تم سے بڑا کوئی مشرک ہے ہی نہیں، تم سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں. یہ احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا. آؤ نا ذرا میدان میں، پتہ چل جاتا ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی تو ٹھیک ہے، انتظار کرو. انتظار تو تم کر ہی رہے ہو.